بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اسٹرکچر انالیسس اسینشیل. آج کی ویڈیو تھوڑی سی مشین لرننگ کے بیس کے اوپر ہے. تو مشین لرننگ کے بعض وقت بیسک کانسیپٹ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مشین لرننگ ماڈل کو ہم جب ٹرین کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ان پٹ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اور آؤٹ پٹ بھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم ماڈل کو پہلے ٹرین کرتے ہیں، پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو اوپن کر دیتے ہیں پبلک کے لیے کہ اب یہ آپ اس میں کچھ بھی آپ ان پٹ دیں یہ آپ کو وائی پریڈکٹ کر کے دے گا. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو بعض وقت ان پٹ اس میں کچھ امپورٹنٹس پیرامیٹر جن کو آپ مس نہیں کر سکتے، وہ پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح یعنی نومیرک فارم میں نہیں ہوتے، نان نومیرک ڈیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یعنی اس کو اگر آپ پائتھون کی لینگویج میں کہیں تو بیسیکلی اس کو یہ اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ ہے. ٹھیک ہے. جبکہ یہ وہ انٹیجر اگر پوائنٹ میں آ گیا تو وہ فلوٹ ڈیٹا ٹائپ ہو جائے گا اس طرح کا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو ہم پھر آخر میں جب ہم پانڈاس کی لائبریری کی بات کریں گے تو اس ڈیٹا کو ہم پھر کس چیز کا نام دیں گے؟ اسٹرنگ نہیں بلکہ آبجیکٹ. ٹھیک ہے. تو پانڈا بائی ڈیفالٹ اسٹرنگ آبجیکٹ کو کیا لیتا ہے؟ اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ کو آبجیکٹ کے طور پہ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پائتھون کو یوز کر کے یہ ایج کا ڈیٹا تو ٹھیک ہے، نومیرک ہے، آئی ڈی کا والا بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کلر اور یہ جو کیٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیٹیگری کوئی بھی، بس ایسے ہی میں نے کچھ لکھا ہے، یس نو یس نو. تو اب دیکھیں مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کیٹیگوریکل ویریبلس، یعنی یہ ویریبلس ہیں آپ کے پاس. کیٹیگوری ویریبل آپ کے پاس دو قسم کے ہو سکتے ہیں، نامینل ویریبل اور آرڈینل. نامینل میں ایسا ہو سکتا ہے بولین بھی آ سکتا ہے یا اور کوئی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی میل فیمیل، یعنی آپ ایسے کہیں کہ یہ آن آف ہے. ٹھیک ہے. یعنی میل اگر 1 ہے تو فیمیل کیا ہو جائے گا؟ 0 ہو جائے گا. تو یہ 1010 میں ایسے کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لائف ڈیڈ یہ بھی 01 کی فارم میں ہے. لیکن ایسے ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں دیکھیں 01 کا آپشن بھی ہے اور یہ ہے. اب وائٹ، ریڈ، گرین، بلو، اورنج، انڈیگو، پرپل. تو اس میں ایسے ہے کہ مور دین 1 جو ہے آپ کے پاس کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. مور دین 1 2 3 4 مختلف ہیں. اب یہ 01 نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ اسٹارٹ 0 سے ہی کرے گا لیکن 1 2 3 4 5 6 7 8 اس طرح آگے کی فارم میں جائے گا. ٹھیک ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ مشین کو ان اسٹرنگ یا اس انگلش کی اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو صرف نمبروں کی سمجھ آتی ہے. تو اس لیے اگر آپ نے مشین کو ماڈل کرنا ہے، مشین کے ماڈل کو آپ نے ٹرین کرنا ہے تو اس کو آپ نے یہ چیزیں بتانی ہوں گی کہ یہ یس نو کیا ہے، یہ وائٹ ریڈ گرین بلو کیا ہے ان فارم آف نمبرس، یعنی نیومیریکل میں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو نامینل ویریبل تو اس طرح کے. اب آرڈینل ویریبل ایسے ہوتے ہیں، اگر میں عام جرنل بات کروں جس طرح شارٹ، ایوریج، ٹال. ٹھیک ہے. اگر ایک چیز شارٹ نہیں ہوگی اور ٹال نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ ایوریج ہی ہوگی، اور اگر ایک چیز ایوریج اور ٹال نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ شارٹ ہوگی. اس طرح کی ہم اس کو کچھ 100 نمبر دیتے ہیں اور اس کو 100 اور اس طرح 100 کچھ مارکس نمبر اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جس طرح لو رائز بلڈنگ ہے، لو رائز بلڈنگ ہے، میڈیم رائز بلڈنگ ہے، ہائی رائز بلڈنگ ہے، یعنی اور مطلب اس میں کچھ آپ کا آرڈینل ویریبل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ریلیشنز بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ آرڈینل ڈیٹا ٹائپ ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے اس چیز کو کنورٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم python.org پہ جائیں گے. وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ سے اپنے ونڈوز کے لیے یا جو بھی آپ کے پاس لائنکس، یونیکس، جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے لیے آپ اپنا یہ پائتھون کا بیسیکلی دس از دا پائتھون انٹرپریٹر. ٹھیک ہے. یہ پائتھون کا انٹرپریٹر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پائتھون ایک انٹرپریٹڈ لینگویج ہے. ٹھیک ہے. ہائی لیول لینگویج ہے. ایک کمپائلڈ لینگویج ہوتی ہے، کمپائلر فارم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انٹرپریٹڈ فارم میں ہوتی ہے. یہ چیز ہو گئی.
دوسرا آپ نے پھر کیا کر دینا ہے، anaconda.com پہ جا کے وہاں پہ ڈاؤن لوڈ کو پریس کر کے آپ نے یہاں پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ یہاں پہ آپ کو آپشن مل جائے گا ونڈوز کے لیے، ٹھیک ہے، ایپل کے لیے اور بھی ہے، تو یہاں پہ آپ ونڈوز کے لیے اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں گے یہ والا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ دونوں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں گے تو پھر یہاں پہ آپ جائیں اور سرچ میں آپ اینا ایناکونڈا نیویگیٹرز کو آپ کلک کریں، ٹھیک ہے۔ ایک ایناکونڈا پراؤنڈ بھی آئے گا اور یہ پاور شیل پراؤنڈ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایناکونڈا نیویگیٹر ہم کس لیے یوز کرتے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کے کچھ آئی ڈیز ای پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں سے ہم یہ پائتھون کا انٹرپریٹر جو ہے پائتھون کے لیے کوڈنگ وہاں پہ لکھ سکیں۔ تو اس میں ایک چیز ہے، یہ آپ کو جب آپ نے ایناکونڈا نیویگیٹر اوپن کریں گے تو یہ آپ کو جوپیٹر نوٹ بک مل جائے گا، جوپیٹر لیب، اسپائڈر، وی ایس کوڈ، یہ زیادہ مشہور ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں، پائی چام پہ بھی آ سکتے ہیں، یہ اور بھی ہیں، تو یہاں سے یہ ڈیٹا لوری جو ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر یہ وی ایس کوڈ، اسپائڈر، جوپیٹر لیب نوٹ بک، میں اس ایگزامپل میں آپ کو یہاں سے جوپیٹر نوٹ بک کے ذریعے کرواؤں گا، تو یہاں سے آپ لانچ کریں گے تو یہاں سے آپ کا یہ جو ہے وہ یہاں سے یہ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے ایک جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پائتھون 3 کا جو ہے وہ کرنل IPY کرنل چل رہا ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہاں پہ آپ کو دو کوڈ بھی ملے گا اور مارک ڈاؤن، یعنی مارک ڈاؤن وہ چیز ہوگی جس کو آپ کوڈ کا حصہ نہیں بنانا چاہتے، جس طرح یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا ہے کہ یہ کوڈ کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف یہ جو نیچے کام ہو رہا ہے میں نے کہا ہے کہ میں اس کی لیبل ان کوڈنگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سلیکٹ کر کے آپ نے یہ دیکھیں مارک ڈاؤن میں آ رہا ہے، جبکہ یہ والا جو ہے یہ آپ کا کوڈ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوڈ کا حصہ ہے، اور یہ والا جو ہے یہ مارک ڈاؤن میں آ رہا ہے۔ تو مارک ڈاؤن وہ اس میں چاہے جتنی بھی غلطی ہوگی، کیونکہ یہ چیز تو اس کے انٹرپریٹر کو یا اس کے کمپائلر کو تو پتہ نہیں ہوگی پائے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن جب آپ اس کو مارک ڈاؤن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس پھر اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بس ویسے کوئی انگلش کی لکھائی ہے، مجھے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کریں گے، ایک پانڈاس کی ایک لائبریری ہے جس کو آپ امپورٹ کر دیں گے، امپورٹ پانڈاس ایز PD، ٹھیک ہے۔ اگر آپ SPD نہیں کریں گے تو پھر ہر جگہ پہ آپ جس طرح یہ میں نے اب ڈیٹا فریم کو PD.read کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ پھر پورا پانڈاز لکھیں گے، تو اپنے لیے کام کو آسان بنائیں SPD، ٹھیک ہے۔ اب پانڈا کرتا کیا ہے؟ پانڈاس پائتھون کی لائبریری ہے جو کہ یوز ہوتی ہے ورکنگ ود ڈیٹا سیٹ، یعنی آپ کے پاس کوئی بھی ڈیٹا سیٹ ہے، جس طرح ہمارے پاس یہ ڈیٹا سیٹ ہے، اس میں ہم نے کوئی چیز ڈیلیٹ کرنی ہو، کوئی چیز کلیننگ کرنی ہو، ڈیٹا انالیسس کرنا ہو، ایکسپلور کرنا ہو، ملٹی مینیپولیٹ کرنا ہو، یعنی آگے پیچھے ڈیٹا کرنا ہو، تو اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پانڈاس کو امپورٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، امپورٹ سے بھی پہلے آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا آپ کرتے ہیں، CMD یعنی اپنا کمانڈ پرامپٹ اوپن کرتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لکھتے ہیں یہ پپ، یعنی پپ ایک پائتھون کا ایک انسٹالنگ مینیجر ہے، ٹھیک ہے، پائتھون انسٹال پیکیجز کو انسٹال کرنے کی، تو پپ انسٹال پانڈاس، تو یہ مجھے کہے گا کہ آلریڈی سیٹسفائی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ پہلے ہی کر چکا ہوں، تو ریکوائرمنٹ آلریڈی سیٹسفائی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کیا کرے گا، وہ انسٹالیشن شروع کر دے گا، تو جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے امپورٹ پانڈاز SPD، یہاں پہ بھی آپ اس کو امپورٹ، یہاں پہ بھی آپ وہ ایکسکلیمیٹری سائن کے ساتھ اس کو پپ انسٹال پانڈاس اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میں آلریڈی کر چکا ہوں، اب اگر آپ کو یہ لائن نہیں کروانی تو آپ ہیش سے اس کو وہ کر دیں، کمنٹ آؤٹ کر دیں، تو بس اس کو پتہ نہیں لگے گا، یعنی
اس کی جو انٹرپریٹر کا جو پیچھے مشین لرننگ پی وی ایم ہے، جو آپ کا پروگرام مشین وہ ہے، ورچوئل مشین ہے، اس کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، بس اس کو وہ سمپل ٹیکس ہی لے لے گا. سو امپورٹ پانڈاز ایس پی ڈی، تو آپ نے پانڈاز کو امپورٹ کر دیا. اب آپ نے وہ ریڈ کرنا ہے. اچھا، یہاں پہ میں نے جسٹ ڈیٹا ڈاٹ سی وی لکھا ہے، یعنی یہاں پہ آپ نے ایڈریس لکھنا ہے کہ آپ کی وہ فائل کہاں پڑی ہے. کون سی فائل؟ میری یہ والی، یہ جو ایکسل کی فائل ہے، یہ کہاں پڑی ہوئی ہے. اچھا، اس کو میں نے بائی ڈیفالٹ ایسے کیا ہوا ہے کہ اس کو میں نے، یہ فولڈر ہے انٹائٹل فولڈر، اس کے اندر یہ میرا کیٹیگوریکل ٹو نیومیرک، جو میرا یہ ہے دیکھیں کیٹیگوریکل ٹو نیومیرک، یہ فائل پڑی ہوئی ہے، اور اسی میں ہی یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے، یہ والا ڈیٹا. لیکن یہ ڈیٹا سی ایس وی میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو سی ایس وی میں کنورٹ کریں. یہ ایکچوئل ڈیٹا تو یہ پڑا ہوا ہے ایکس ایل ایس میں، اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کو سی ایس وی میں کنورٹ کر دیں، ٹھیک ہے. اور جس فائل میں آپ نے اپنا جوپیٹر نوٹ بک کا وہ بنایا ہے، پائتھون کی فائل بنائی ہے، تو وہاں پہ ہی اس ڈیٹا سیٹ کو ایز ڈاٹ سی ایس وی کر دیں. کوئی آسان سا نام رکھ دیں. میں نے رکھا ہوا ہے ڈیٹا، سمجھ آ گئی. تو یہ ڈیٹا ڈاٹ سی ایس وی. تو اب اس کے لیے آپ کو پورا یہ پاتھ شاد دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کیا کریں، آپ ایسے کریں کہ ڈی ایف، یعنی میرا جو ڈیٹا فریم ہے، وہ ڈیٹا فریم میں کیا ہو، پی ڈی. دیکھیں پانڈا کو آپ کہتے ہیں کہ ریڈ کرو کون سا، سی ایس وی فائل. اور کون سی سی ایس وی فائل، اس کا ایڈریس کون سا ہے، کہاں پہ ہے، وہ یہ ہے. اگر یہاں پہ نہ ہوتا تو پھر آپ کرتے کہ سی ڈرائیو میں جاؤ اور پھر اس میں اندر، مطلب آپ اس کا پاتھ دیتے ہیں یہاں پہ، سمجھ آ گئی ہے. وہ بیک سلیش کے ساتھ ایسے پاتھ دیتے جاتے ہیں. تو بس میں نے اس کو اس میں رکھ دیا کہ بس ڈائریکٹ میں نے کیا دے دیا اس کو یہاں پہ، جسٹ نام دے دیا. تو اس نے یہ ریڈ کر دیا. اب دیکھیں یہ ایج ہے، کلر ہے، آئی ڈی ہے، کیٹیگری ہے. جس طرح یہ ڈیٹا ہے، بیسیکلی یہ ڈیٹا ہے، ایج، کلر، آئی ڈی، کیٹیگریز، ٹھیک ہے. اب یہ ہے، اس کے لیے ڈی ایف ڈاٹ ہیڈ ہے. ڈی ایف ڈاٹ ہیڈ کا مطلب یہ ہے، اگر اس میں اگر آپ کچھ بھی نہ لکھیں تو شاید یہ آپ کو کچھ کم، یہاں سے آپ اس کو رن کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ 4 بتا رہا ہے. اس کو میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ مجھے 7 روز کا ڈیٹا دے دیں، 7 روز کا ڈیٹا دے دیں. تو یہ اسٹارٹ 0 سے کرتا ہے، تو یہ 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے. تو یہ اب یہ وہی وائٹ، ریڈ اور یہ ساری چیزیں آ رہی. ہم نے کیا کرنا ہے، یہ وائٹ اور کیٹ کو ہم نے 0 1 میں کنورٹ کرنا ہے، اور وائٹ کو ہم نے 0 1 2 3 4 جتنے بھی آئٹمز ہیں ان میں کنورٹ کرنا ہے. اب ہم نے یہاں پہ ایک کام کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے، یہ ایس کے لرن ایک وہ ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس ایس کے لرن پائتھون میں بھی ایک یہ جو ہے وہ ایک ٹولز ہے یا پیکج ہے یا لائبریریز ہیں، آپ اس کو. تو سائیکٹ لرن، تو اس کو سمپل ایس کے لرن بھی کہتے ہیں. اس کو ہم پائتھون مشین لرننگ میں یوز کرتے ہیں. لاٹ آف یوزفل ٹولز لائک کلاسیفیکیشن، ریگریشنز، کلسٹرنگ سے حوالے سے آپ اس چیز کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کیا کریں گے، ایس کے لرن پری پروسیسنگ امپورٹ لیبل انکوڈر. لیبل انکوڈر اب کیا چیز ہے، لیبل انکوڈر جو ہے یہ ایک ٹیکنیک ہے کہ دیٹ از یوز ٹو کنورٹ دا کیٹیگوریکل کالمز انٹو نیومیریکل ونس. تو یہ سائیکٹ لرنس کے اندر ایک لیبل انکوڈر کی ایک کلاس ہے، اس کو ہم کال کرتے ہیں یا فنکشن ہے، اور اس کو ہم کال کرتے ہیں اور اس سے اپنے جو بھی ہے ڈیٹا اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں. اب اس لیبل انکوڈر کو ہم ایک ویریبل میں اسائن کر دیں گے جس کو ہم ایل ای کہہ دیں گے، کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایل ای جو ہے یہ آپ اے بی سی بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، لیبل انکوڈر، ٹھیک ہے. تاکہ اس کا ہے ایل، وہ ایل سے لیے، اور ای جو اسمال ای ہے وہ انکوڈر سے لے لیا. اب ہم نے یہاں پہ چونکہ 2 کالمز کو کرنا ہے تو ہم 2 ویریبل ڈیفائن کر دیں گے. ایک کو ہم لیبل کہہ دیں گے، ایک کو لیبل 1 کہہ دیں گے، یا ایک کو آپ کلر کہہ دیں، ایک کو آپ کیٹ کہہ دیں.
جون سا بھی آپ نے نام دینا ہے، جون سے بھی آپ نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں نے لیبل اور لیبل 1 دے دیا. اب آپ نے کون سا وہ کمانڈ اس میں یوز کرنی ہے؟ ایل ای ڈاٹ فٹ انڈر اسکور ٹرانسفارم، یعنی آپ ٹرانسفارم کرو کون سی؟ وہ جو ڈیٹا فریم میں جو کالم ہے، کلر کا جو کالم ہے، ٹھیک ہے. اب کالم کی انفارمیشن آپ نے کیا دینی ہے؟ میٹرس فارم میں ہو، یعنی بڑی بریکٹ ہو، اور مطلب اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ ہو، آپ کی اسٹرنگ ہو، وہ جو آپ کی ہیڈنگ ہے وہ اسٹرنگ. جب ڈبل کوڈ میں آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو یہ اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو ڈیٹا فریم میں جو کالم کا جو کلر کا جو کالم ہے وہ آپ ٹرانسفارم کر دو لیبل انکوڈر اپلائی کر کے، ٹھیک ہے. یہ ایل ای ڈاٹ فٹ، ٹھیک ہے. اور یہ لیبل انکوڈر ہے. اور لیبل انکوڈر ہمیں پتہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ٹیکنیک ہے ٹو کنورٹ دا دس وائٹ ریڈ گرین، یعنی جو انگلش میں انگلش ہے اس کو نمبر میں کنورٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ اب اس نے کنورٹ کر دیا اس کو بھی اور اس کو بھی. اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھنا ہے کہ یہ وائٹ کو کیا نمبر ملا، ریڈ کو کیا نمبر ملا، گرین بلو اورنج انڈیگو پرپل کو کیا کیا نمبر ملے، یعنی 1 2 3 4 کیا نمبر ملا. تو آپ اس طرح اس کو ایسے کر دیں گے، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاں یہاں پہ نیچے رن ہو، سوری، ڈیٹا، اوکے. اچھا اگر میں یہاں، ہاں یہ ہے، سوری دس ون، یہ لیبل ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اگر آپ تھوڑا غور کریں تو وائٹ ہے، وائٹ کو 6 مل گیا، ریڈ کو 5 مل گیا، گرین کو 1 مل گیا، ٹھیک ہے. اس طرح بلو کو 0 اور اورنج انڈیگو پرپل کو 3 2 اور 4 مل گیا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کی لیبل کی جگہ لیبل 1 کو کہیں تو یہ 0 1 کی فارم میں آئے گا. اگر ہم اس کو دوبارہ رن کریں، کیٹیگری، ہاں یہ دیکھیں 1 0 1 1 1 0 0، یہ آ گیا کہ یس کو اس نے کیا لیا؟ 1 لیا، اور نو کو اس نے 0 لے لیا، 1 1 1 0 0، ٹھیک ہے. یعنی یس یس یس، نو نو، آخر میں 0 0. تو اب یہ وہ یس نو والے چیزیں تھیں جو آپ کو میں نے بتایا تھا، ٹھیک ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے واپس یعنی ہم نے تو اس ڈیٹا کو، یہ جو جس میں ابھی تک یہ آ رہے ہیں یہ گرین وائٹ، ہم نے تو یہ یس نو اور وائٹ گرین یہ ختم کرنا ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ ڈیٹا کلر از اکول ٹو لیبل 1، یعنی جو ڈیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، کلر 1 میں اس کو ہم لیبل 1 کر دیں گے. اور لیبل 1 میں ہمیں پتہ ہے لیبل اور لیبل 1 میں کیا پڑا ہوا ہے. اگر آپ یہاں پہ لیبل اور چلیں ایل اے، اگر یہاں پہ، ٹھیک ہے، اسپیلنگ، ٹھیک ہے. اچھا یہ آخری والا رن کر رہا ہے. اگر میں اس کو کمنٹ آؤٹ کر دوں، سوری ہاں یہ ہے، اس کو کمنٹ آؤٹ کر دوں تو یہ 0 1 والا وہ رن کر دے گا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے کہ ڈیٹا کالر از اکول ٹو لیبل 1، لیبل، تو لیبل میں کیا آ جائے گا؟ یہ چیز آ جائے گی. اور ڈیٹا کیٹیگری از اکول ٹو لیبل 1، تو یہ چیز ہے. اور اس کے بعد آپ مجھے ڈیٹا شو کر دیں. تو اب دیکھیں یہ سارا جو ہے وہی وہ کیٹیگری اور کلر، وہی وائٹ کلر کو ہم نے کہا تھا نا 6 سے سائن ہے، وہ کہاں سے ہمیں پتہ لگا؟ یہاں سے. اگر ہم اس لیبل 1 کو رن کر دیں اور لیبل 1 کو کمنٹ آؤٹ کر دیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ وائٹ کو ہم نے 6 دیا تھا. دیکھیں پہلا والا وائٹ تھا نا، پہلا والا وائٹ، اور یہاں پہ بھی 6 آ رہا ہے. تو اس طرح ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کو ڈیٹا کو جو ہے وہ اس میں کنورٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. سو تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.